میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم میں اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے نمائندے بھیجے، مگر بعد والوں نے اپنے رہبروں کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی، ان میں تحریف کر دی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے مولا کا ایک لقب ہے کہ جسے مولا نے خود فرمایا کہ انا ایلیاء الانجیل، اہل انجیل مجھے ایلیا کہتے ہیں۔ اب طالب علم یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں وہی کوٹیشن، وہی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو عیسائی پادری بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دی ایلیا اور ایلی از ناٹ دا نیم آف گاڈ اور جیزس کرائسٹ، کہ ایلیا جو ہے وہ خدا کا یا جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے۔ عیسائی پادری اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد اللہ، عیسیٰ، یوحنا یا الیاس نہیں ہے، بٹ ایٹ دا لاسٹ ٹائم آف دا ورلڈ ون ہو ول کم ود دا لاسٹ پیسنجر آف گاڈ، ہی از دا ایلیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں آخری پیغمبر کے ساتھ جو ان کا مددگار بن کر آئے گا اسے ایلیا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آخری دور میں آخری پیغمبر کا جو مددگار بن کر آئے گا، عیسائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایلیا اس ذات کو کہتے ہیں۔ اب سنسکرت کے ہندو پنڈت کیا کہتے ہیں؟ سنسکرت کے ہندو پنڈت اس لفظ ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد بھگوان یا ایشور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھگوان یا ایشور کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ اور بلند مقام رکھنے والی ہستی ہے اسے ایلیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہستی ہو اسے ایلیا کہتے ہیں۔ اب پھر عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایلیا یا علی سے نکلتا ہے یا علی سے نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عربی زبان میں دو مصدر ہیں، بس اس بات کو مکمل کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ یاد رکھیے عربی زبان میں دو مصدر ہیں، ایک ہے علو اور دوسرا ہے دنو۔ علو سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں بلند، اور اس کے مقابلے میں ہے دنو جس کے معنی ہوتے ہیں پستی۔ چونکہ عربی لغت سے آشنا افراد تشریف فرما ہے، بتاتا چلوں کہ علو یعنی جس سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ۔ آپ سنتے ہوں گے خطبہ سے، مومنین سے سنتے ہوں گے کہ اگر کسی انسان کے اندر اعلیٰ اور مثبت صفات پائی جائے تو آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ اگر ایک مرد کے اندر مثبت خصوصیات پائی جاتی ہوں، وہ سچ بولتا ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، آپ کہیں گے کہ وہ بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ ایک مرد اگر اچھی خصوصیات رکھتا ہو تو اسے اعلیٰ کردار کا مالک مرد کہا جاتا ہے، اور اگر کسی عورت کے اندر اعلیٰ خصوصیات پائی جاتی ہوں تو اسے علیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ جناب زینب علیہ، مرد ہو تو اعلیٰ، عورت ہو تو علیہ۔ اسی کے مقابلے میں ہے دنو۔ دنو کہتے ہیں پستی کو۔ اگر کسی شخص کے اندر منفی صفات پائی جائیں تو اسے کہتے ہیں ادنا، اور اگر کسی عورت کے اندر منفی اور بری صفات پائی جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں دنیا۔ اسی لیے میرے مولا نے ممبر پر سے بیٹھ کے ارشاد فرمایا ایھا الدنیا طلقتہ ثلاثا، اے دنیا میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں۔ اب دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے کہ علی کو چاہیے تھا، علی اتنے شجاع تھے، علی اتنے بہادر تھے، علی کو تلوار بھی چلانا آتی تھی، علی کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی، تو علی نے تلوار چلا کر اپنا حق کیوں نہیں لے لیا؟ میں کہوں گا کہ وہ علی جو دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہو، علی اپنی متعلقہ کے پیچھے تلواریں لے کر نہیں پھرے گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔